قیام اللیل میں قرآن مجید کی تکمیل ممکن ہوئی۔ ہم اس عظیم الشان نعمت کے ملنے پر اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور قاری صاحب محترم جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن مجید سنایا، ہمارے برخوردار ہیں حافظ عبد المعیز، جنہوں نے قاری صاحب کی معاونت کی، سنا، اور جملہ احباب و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا یہ عمل سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا باعث بنائے۔ اللہ ہم سے یہ عمل قبول کر کے ہمارے لیے اخروی کامیابی کا سبب بنا دے۔ میں صرف ایک بشارت یا اللہ ذو الجلال والاکرام کی اہل ایمان کے لیے ایک نعمت کا ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ آخری آپ کے لخت جگر ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے باتیں بنائیں، اور مشرکین مکہ نے یا وقت کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں اور افواہات بکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، اب ان کا نام زندہ رکھنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر نازل کی، اور اس میں اپنے نبی کو بشارت دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر وہ نہر ہے جو جنت سے حوض تک پانی پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ شرف و عزت اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمارے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دیگر انبیاء کے لیے بھی حوض ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض تمام انبیاء کے حوضوں سے بڑا ہوگا، چونکہ آپ کی امت تمام امتوں سے بڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض انبیاء کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، بعض کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، بعض کے ساتھ بالکل تھوڑے ہوں گے، اور اچانک ایک بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا آئے گا، تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ میری امت ہے، مجھے بتایا جائے گا کہ یہ بنو اسرائیل ہیں، اور پھر جب اللہ ذو الجلال والاکرام میری امت کو پیش کرے گا تو تاب افق میری امت ہوگی، اس سے بڑا اجتماع اور کسی نبی کا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، بہت ساری احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی۔ اب ان صفوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے یہ اللہ کے علم میں۔ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، تمام انسانوں میں سے، بنو آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے اللہ کے فضل سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، باقی تمام امتوں کی 40 صفیں ہوں گی، اور 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی۔ اور اسی امت میں سے 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہ یہ تو تھوڑے ہیں، تو اللہ نے فرمایا چلیں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، تو یہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں حوض کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کی مسافت مہینوں تک لمبی ہے، مہینوں بھر بندہ سفر کرتا رہے تو میرے حوض کو قطع نہیں کر سکتا۔ ماؤہ ابیض من اللبن، میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ریحہ اطیب من المسک، اور اس پانی کا ٹیسٹ، ذائقہ، خوشبو کستوری سے اچھی ہے۔ دنیا میں کستوری سے مہنگی خوشبو اور کوئی نہیں، ہزاروں روپے تولے کے حساب سے بکتی۔ فرمایا کیسانہ کنجوم السماء، اس کے پیالے اور آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اتنی بڑی تعداد میں۔ من شرب منہ
فلا یظمأ ابدا، جس نے ایک بار اس میں سے پانی پی لیا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نصیب میں کرے یہ عظیم الشان سعادتیں، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ آج 28 دن پورے ہو گئے، اغلباً 1 دن یا 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری سحریاں، افطاریاں، بھوک و پیاس، یہ محنتیں، مشقتیں، قرآن مجید پڑھنا، سننا، سنانا، سمجھنا، یہ سارا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بنائے۔ میں یہاں بالخصوص تذکرہ کرنا چاہوں گا اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا۔ جب مرد حضرات عموماً سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سحریوں کے اوقات میں اٹھ کے سحری تیار کرتی ہیں، سارا دن بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج، پھر شام کو افطاریوں کے لیے اہتمام کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی یہ مشقتیں، محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامرانی کا باعث بنائے۔ بس اتنی سی بات تھی جو